Welcome to the podcast. It's called The Rough Patch. And hey, Jimmy. Hey, Jimmy. That's what we got to say. And here's my partner, Naushirwan Aziz. And Noni आज बड़ी मज़ेदार एक मेरा इंडियन फैन है और फ्रेंड भी है और उसने कहा कि दीदी आज तो पूरा प्रोग्राम ही होना चाहिए उस पे जिमी एंडरसन पे. बिल्कुल सही कहा. तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा बात कर सकें जिमी एंडरसन पे उतनी ज़्यादा बात करें. लेजेंड ऑफ द गेम, 704 wickets, and beautiful skill set, in swinger, out swinger, cutters, 100 wickets against the top three sides of the world, over 80 wickets against other sides. So एक फैंटास्टिक पैकेज. लैंकाशायर, इंग्लैंड. आई मीन मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं टेस्ट क्रिकेट 20 साल से वो खेल रहा है, 21 साल से टू बी प्रिसाइज. ही स्टार्टेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे. तो मुझे तो याद नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं याद होगा उसके बगैर इंग्लैंड में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट. तो मतलब एक कैसी अजीब सी फीलिंग है कि अब नहीं होगा आइंदा. Yeah, I think this is a podcast being recorded on quite a historic day in cricket. Anderson's retirement, I think, is, in terms of a personal player's retirement, is right up there because, like they were mentioning on the live broadcast, it's not just that Anderson's career as the fast bowler with the most wickets has ended, but he's the last of his kind. Will we ever see a fast bowler take 600-700 wickets again in this era of T20 leagues and everything? It's a big debate, It is, and when they were showing the highlights, it's a 21-year-long career. I'm almost 27 now. I just didn't remember the 100th wicket. But the 200th wicket onwards, there was recognition for everything, right? So it's like you've almost been bilkul. So it's like you've almost been with Jimmy Anderson throughout that journey and that English Test team. Whether you sort of support them or not, that's a different thing. But it's been like this cornerstone of not just the team and its journey, but of the format. So salute to James Anderson, 700 wickets. It's amazing. I personally don't think it's going to be a feat that'll be replicated. नहीं रेप्लिकेटेड का तो कोई सवाल ही नहीं है कि अब इस तरह एरा में, जैसे तुम कह रहे हो कि अब वो इतना T20 क्रिकेट होता है और लीग्स इतनी ज़्यादा होगी कि अब टेस्ट क्रिकेट में कोई 180 के ऊपर टेस्ट मैच खेलेगा और 704 विकेटें लेगा. ये तो अब सवाल ही नहीं. ऑल्दो वी से कि नेवर से नेवर, लेकिन ये नेवर जो है ये नहीं होने वाला. ये सही कह रहा है नौशरवान कि एक तो ऐसा बॉलर दोबारा नहीं पैदा होगा. एक तो ये बड़ी मज़ेदार डिबेट है कि वेदर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड द ग्रेटेस्ट. सम पीपल से कि वो ग्रेटेस्ट है and what is then the difference between great and greatest. तो वो भाई एक तो 700 विकेटें हैं, ऊपर से वो स्किल सेट है, फिर दुनिया की हर जगह जाकर विकेटें लेना, टीम को जिताना. एक सेल्फलेस क्रिकेटर है जिसने अपनी सिर्फ टीम और मुल्क के लिए खेला और वो स्किल सेट, अंदर बॉल ले जाना, बाहर निकालना, और बॉल अंदर आ रही हो, बैट्समैन कमिट हो जाए अंदर और बॉल बाहर निकल जाए. तो वो भी एक बड़ा एक यूनिक वो है. और फिर उसके बाद जहाँ पर स्विंग ना आ रही है तो कटर, वॉबल सीम, वो सारा लेंस को चेंज करना, ड्यूक बॉल. और बड़ा ये गलत, एक लोग कहते हैं कि ड्यूक बॉल से ही विकटें. नहीं बिल्कुल गलत, ये बकवास है. लेट मी बी क्लियर, ये गलत बात है. तो मतलब इस तरह का कंप्लीट बॉलर ओवर 20 years. तो फॉर मी ही फ्रॉम ग्रेट he becomes the greatest. Yeah, I mean it's a question that always comes up when the retirement of such a player comes around, right? Just when Shane Warne was retiring, there was a big thing whether he's the greatest or Murli's the greatest, or what, there's a different ways to look at this question. First, though, I will agree with you. I also find it ludicrous people who say that James Anderson's just good on his own kind of pitches. I think he has his most wickets against India, or second most if I remember looking at his stats by country, and certainly all of those weren't at home. And then also there
they were just showing his wickets, and he got Rizwan in Multan, and they talked about that delivery, and they talked about how that was a flat road, you know, ہماری ٹیسٹ پچز تو پچھلے سالوں میں ہیں. رضوان کا ایکسپریشن, oh my god, I think Rizwan's expression showed that he physically could not believe کہ ملتان میں ایسی ڈلیوری پڑ گئی, اس کو کسی نے کرا دیا. I think وہ لیفٹ رائٹ دیکھ رہا تھا, میں لارڈز میں آ گیا ہوں, میں کہیں کہاں آ گیا ہوں, آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ آ گیا ہوں, کہاں آ گیا ہوں, جس قسم کی وہ ڈلیوری تھی. And that's part of the skill, you know, because if you're a one trick pony who needs the conditions, who needs the ball to be moving to get wickets, sure, you can be good, but you can't be 700 wickets in test cricket good if you can't make the ball talk even when the pitch is dead. So I fully agree with you. But اس سے جو سوال ہے گریٹ اور گریٹسٹ کا, آئی تھنک اس میں جو ایک سب سے جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ امپیکٹ ورسز لانجیوٹی. کین a fast bowler with 250-300 wickets be considered to be the greatest because of their impact? Can an all-rounder, and we'll come to that later as well, but like can an all-rounder with a few thousand runs or a couple of hundred wickets less be considered the greatest just because of the impact of those runs and wickets? So I think that is the biggest question. And what's your take on impact versus longevity as the deciding factor for the greatest? ہاں, جیسے تم نے کہا اس کو ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک آل راؤنڈرز کی ڈبیٹ ہو جائے گی کہ کون سا آل راؤنڈر کتنی امپیکٹ ہے کیا. بٹ اسٹیئنگ آن اینڈرسن اینڈ ہز امپیکٹ, تو یار کتنی ایشز سیریز اس نے اپنے امپیکٹ سے جتوائیں, کتنے, آئی تھنک 7 تو اس کے صرف 12 وکٹ ہالز ہیں, 10 وکٹ ہالز میرے خیال میں 7 یا 8 ہے, 7 ہیں میرے خیال میں ایٹ لارڈز اونلی. پھر لینکشائر پہ کتنے ہیں, پھر مطلب باہر آ کے جیسے تم نے ملتان والی ڈلیوری کی بات کی, کتنے اسپیلز. اچھا, جب امپیکٹ کی بات آتی ہے تو چھوٹے اسپیلز ہوتے ہیں کہ کسی نے 7-6 اوور کا اسپیل کرایا ٹیسٹ میچ میں ایک سیشن میں, اور اس میں 2 ایسی وکٹیں لے لی, جیسے رضوان کی وکٹ ہے, ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے نیچے آ کے ہمارا کسی مڈل آرڈر کی ایسی وکٹ ہے جو لے لی, یا ٹاپ آرڈر میں بابر کی وکٹ لے لی جو سیٹ ہے 80 پہ 90 پہ, یا امام کی وکٹ لے لی, 5-6 آؤٹ ہوئے ہیں لیکن امام کھیل رہا ہے 90 پہ آ کے, اس نے دن کے آخر میں, جیسے اس نے خود بھی کہا کہ 6 بجے جب مجھے شام کے 6 بجے جب میرا کپتان بال پھینکتا تھا تو وہ میرے لیے سب سے سخت وقت ہوتا تھا. تو اسی طرح سخت اور امپیکٹ کا ملا کے نا, وہ جو 2 وکٹیں سارے آخر کے پارٹنرشپ بریکرز, اور وہ بڑی ایک اس طرح بڑا امپیکٹ ہے. شروع میں پارٹنرشپ بریک کی آسٹریلینس کی فار انسٹنس, اور وارنر کو آؤٹ کر لیا یا اس کے, اور پھر باقی 3-4 وکٹیں کسی نے اور نے لیں. اس کے بعد اگر ہیڈن بیٹ کرا ہے 50-60 پہ, وہ یا ٹم پین کر رہا ہے, یا اس نے تو ہیلی کے ساتھ بھی کھیلا ہے, وہ کر رہا ہے, اس کو آپ نے آؤٹ کر لیا اور پھر نیچے وکٹس لے لیں. تو امپیکٹ اتنا زیادہ ہے بندے کا یار کہ مطلب میں تو حیران ہوا. پھر وہی اسکل سیٹ کے لمبے لمبے اسپیلس کرنا, سپر فٹ ہے آج تک, مطلب کمر کہاں ہے کہاں وہ پتہ نہیں لگتا کہ اتنی سی کمر ہے. اور وہ جو ہمارے پلیئرس کے کمرے ہیں بیٹس مینوں کے, ان کو بھی شرم کرنی چاہیے, وہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے, اس سے تو الٹی آتی ہے مجھے وہ کمرے کے ذکر سے. لیکن آپ یار فٹنس دیکھو, یہ سب کچھ فٹنس اور اسکل کو ملا کے ہوتا ہے. I mean, fitness and skill, of course, has a big part to play. Another thing that I think was very important for both Broad and Anderson was that they didn't play those leagues. They weren't playing white ball. They were red ball specialists, even though both of them started off playing both formats and all 3 formats later when T20 came along. Broad, I think, was also the T20 captain very, very briefly in a bit of a very type. To go from there to becoming red ball specialists and all, I think there's a credit to them for sort of putting their whole career in the sort of service of England for the red ball format. I think that's a big thing which helped them. But Anderson's quality, there's no doubting it. The numbers speak for themselves. The highlights speak for themselves. The fact that he's been such a stalwart of their team, it just really sort of speaks for itself. But what I like to think about, for example, is that when you look at
a Dale Steyn, let's say, or a Mitchell Johnson, or someone even like a Stuart Broad, all these guys right up there in terms of their quality as fast bowlers. I didn't see much of him, but Wasim Akram and all, when you go back, how would you compare these guys with Anderson if you were to, I'm not saying that who do you think is the greatest of all time, but how do you compare that question? Is Anderson the greatest just by the virtue that he has the most wickets and he outlasted them? Are any of these guys just maybe a little bit better because even though they had fewer wickets, but they were more sort of striking fear in the hearts of batsmen in that sense? دیکھو یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. جیسے وسیم اکرم ہے یا عمران خان ہے یا وقار یونس ہے, ان کی تو پیس زیادہ تھی نا, تو تم جو فیئر کی بات کرو, آبویسلی ایک 90, 92, 93 پہ جو بولر آ رہا ہوتا تو بیٹسمین کے دل میں زیادہ فیئر ہوتا ہے, اس کا دل زیادہ زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے ایسے بیٹسمین کو جس کے پاس اسکل بھی ہو, یارکرز کی ہو, باہر نکالنے کی ہو, بال کو اندر لانے کی ہو. عجیب و غریب وہ ورلڈ کپ والا جو وکٹ تھا اس کا, لوئس والا جو وکٹ, اور لیمب والا, میرے خیال میں ایلن لیمب والا, وہ جو وسیم اکرم کا اس طرح کی اسکل ہو جو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو بیٹسمین کو, آج تک دنیا سمجھ رہی ہو, وہ اسکل سیٹ بھی ہو اور ساتھ پیس بھی ہو, تو وہ تو ظاہر ایک اور قسم کی اس کی بات ہوتی ہے. لیکن یار بہت سی اور چیزوں کی بھی لانجیوٹی کی, جیسے تم کہہ رہے ہو کہ آ جاتی ہے کمپیریزن, آخر 700 وکٹوں کی بھی آ جاتی ہے, ٹو پلے فار 20 ایئرز اس کی بھی آ جاتی ہے. یہ سارے ایسپیکٹس مل کے اگینسٹ دا پیس اینڈ مے بی. اور اگر دیکھو اسکل سیٹ کی بات کی, جو ان کے پاس چاہے اگر یارکر تھا یا وہ باہر نکلنے والی ڈلیوری تھی یا رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو وسیم اکرم اگر اندر لا سکتا تھا, تو یار پھر اس طرح اینڈرسن کے پاس بھی آج کی بات ہے, کل کی جو بریڈ فیٹ کو وکٹ نکالی, وہ کوئی مطلب کہ وہ اندر کے لیے کھیل رہا تھا, بال ذرا سی باہر آئی اور اس کی دیکھو کوئی سبسٹینشیل اتنی بڑی موومنٹ نہیں ہوتی تھی, جس کو کہتے ہیں نا چھوٹا سوئنگ, تو وہ کرتا ہے یہ اینڈرسن, کہ اتنا بس کرتا ہے کہ وہ بیٹسمین کو سمجھ نہیں آتی, اور وہ یا تو اگر اندر لا رہا ہے تو LBW بولڈ ہو جائے گا, باہر نکال رہا ہے تو سلپ یا کیپر کے پاس کیچ ہوگا. تو یہ جو باتیں نا, یہ پھر اگر کریں کہ وسیم اکرم اور اس کا کمپیریزن کریں یا وقار یونس اس کا کریں, تو کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے پاس پیس تھی زیادہ. میں تو اس کو اور گریٹسٹ سمجھتی ہوں کیونکہ اس کے پاس تو وہ پیس بھی نہیں تھی. میں نے نہیں دیکھا اپنی, جب یہ پیک پہ بھی تھا اس وقت بھی میں نے, میرے خیال میں جو فاسٹسٹ گلین مگرا دن, گرینڈ مگرا تو ہاں اس کی بنتی ہے کمپیریزن, اور وکٹیں بھی بہت ہیں تو وہ بنتی ہے کمپیریزن, کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ دونوں جو ہیں وہ اسی طرح کلوز ٹو دا اسٹمپس آ کے, اور تھوڑا سا مگرا تو ہمیشہ کلوز ٹو دا اسٹمپس رہتا تھا, تھوڑا بہت اینڈرسن جو ہے تھوڑا سا کریز کو یوز کرتا ہے زیادہ, تو ان کی کمپیریزن بنتی ہے. لیکن پھر ونس اگین دیٹ لانجیوٹی ڈیفیٹس دا کمپیریزن. بٹ یس, آل دیز بالرز آر ان دا سیم لیگ. ہاں کسی کے 5 کلومیٹر آگے پیس ہو سکتی ہے, کسی کے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن یہ سب گریٹ بالرز ہیں. لیکن گریٹسٹ کیوں ہے اینڈرسن, کہ اس نے اپنے ملک کو بہت میچ جتایا, لمبا سرو کیا, 40 سال کی عمر میں, 41 سال کی عمر میں بھی کبھی شائے اوے نہیں کیا 10 اوور کی اسپیل سے, چاہے وہ اینڈ آف دا ڈے ہو یا جو صبح فریش ہو. تو وہ اس لیے میرے لیے تو وہ گریٹسٹ ہو ہی جاتا ہے. میجیشین ایک انچانٹر ہے, ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک لمبے بالوں والی لڑکی ہے, خوبصورت آنکھوں والی, اور مطلب اس نے آپ کو بمبوزل کر دیا, تو اس طرح کی ایک مثال ہے اس کی. I mean, I definitely agree on the categorization part of all of them being in that debate. Debate of the bowlers who are the greatest, yes, and all, in that sense. Anderson has to be in it, and he will always be someone who's leading in it in that sense. اور دیکھو اس ڈیبیٹ میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عمران خان بھی آ جاتا ہے, سرفراز نواز بھی آ جاتا ہے, ایئن بوتھم آ جائے گا, باب ولس آ جائے گا. تھوڑی زیادہ پیس بڑھاؤ, عمران خان کی تو کافی پیس تھی, تو لیلی تھامسن آ جائیں گے, ویسٹ انڈیز کے بولرز آ جائیں گے, تو ایمبروز والش, اور اس سے پہلے ہولڈنگ, رابرٹ کرافٹ, یہ سارے, مارشل, تو سارے آ جاتے ہیں اس ڈبیٹ میں. لیکن کیونکہ اینڈرسن کی پیس ذرا کم تھی, وہ زیادہ اپنے اسکل پہ ریلائی کرتا تھا کہ بال اندر لائے باہر لائے, کٹرز, وابل سلیم, سوئنگ,
with a new ball or semi new ball, when you work on the ball, get it shined up for one side and keep it rough from the other, وہ سب چیزیں اصل میں پتہ ہے کمپیریزن جو ہے نا آسان چیز نہیں ہے. چلے ہاں I know you said آسان چیز نہیں ہے, لیکن میں ایک آخری بہت مشکل comparison me question, I'll throw it to you. And I'll start by answering it first, and then I'll... Yeah. So the question of Anderson or Broad, if you could pick one in your team. Now, I would personally play a little bit of the devil's advocate here and say I would pick Broad personally, because I felt like that with, you know, the persona of Stuart Broad with his headband and his ability to just take 5-6 in a spell. In one spell, you just always, as an opposition, had this fear that Brody is going to turn up with that spell. And I mean, 600 wickets, he's not quite Anderson, but he's not far off either. And just to cheat a little bit on the question, his slight utility with the bat also would help if I had to choose one in that sense. But how would you go between deciding with two of the best as well? Because you didn't take Stuart Broad's name in that debate, and I think he was a bit thing of like being Broad and Anderson, retiring a little earlier, being 100 wickets behind. But fact is, I think he should be in that debate as well. Absolutely. اور سمپل فیکٹ یہ ہے کہ میں نے شاید براڈ کا نام لیا نہیں کیونکہ میرے ذہن سے ہی اس وقت نہیں تھا, لیکن یو نو ایز ویل ایز آئی ڈو کہ میں بھی کتنی بڑی براڈ کی فین ہوں اور کتنی بڑی ان کی پارٹنرشپ کی فین ہوں. تو میرے لیے بہت انفیئر ہے کہ میں ایک کو پک کروں. آئی ول نیور پک ون. آئی تھنک کہ ان کی تو جے اور ویرو کی پارٹنرشپ تھی شعلے مووی کی طرح, جیسے وسیم اکرم اور وقار یونس کی تھی جے ویرو پارٹنرشپ تھی. تو دیکھو نا, وہ اس قسم کی پارٹنرشپ کو علیحدہ کرنا, وہ تو ایسے ہی دو بھائیوں کو بینڈ آف برادرز جیسے وہ ان کو علیحدہ کر دینا, تو وہ میرے لیے کوئی اتنا فیئر نہیں ہے. ان پارٹنرشپ دے ور اے مینس, جسٹ لائک وقار وسیم ور, والش ایمبروز ور, للی تھامسن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کو الگ نہیں کر سکتے. وہ جو اکٹھے ڈیڈلی امپیکٹ انہوں نے کیا, جو میرے خیال میں 1350 ٹائپ وکٹ ٹیسٹ وکٹس, وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا, وہ تو اب ہوگا ہی نہیں. تو وہ براڈ کا دیکھو, براڈ کو بھی میں اتنا ہی سلوٹ کرتی ہوں جتنا میں اینڈرسن کو کرتی ہوں, لیکن کمپلیٹلی ڈفرنٹ بالرس تھے. براڈ واز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ہی ریلائڈ مور آن seam, he did swing the ball, he relied on maneuvering his length slightly shorter of the length and getting the ball to bounce, and you know, because he was a taller bowler us tarah, he would also pitch it up a little bit further 68 meters mein and get the ball, assess the conditions, and if he thought ke ball swing ho rahi hai to thoda sa aage pitch karke slips ko he will bring into action and the keeper. So though ye dono فرق بولرز ہیں essentially, اور وہ Broad would probably give a few more runs and pick wickets, and he had the ability of picking up say 5 wickets in a session and totally destroying the opposition. اب وہ اینڈرسن کبھی اس نے براڈ کا وہ کام نہیں کیا کہ 5-6 آ کے وکٹیں کر لیں, کوئی 8-10 ٹیسٹ کے بعد اور ایک کروشل ٹیسٹ میچ جیت دیا. وہ اسٹڈی اپنا کام کرتا رہا, مطلب steady, he would pick up 5 wickets, maybe 2. Mr. Consistent. Each spell come and pick up 1 or 2 wickets. Each spell come and pick up 1 or 2 wickets. جہاں partnership پھنس گئی اس کو break کرنا. اور براڈ کا جو persona تھا نا, that you know pumping legs and the headband, what you're saying, وہ تو مطلب it is very charismatic. The Anderson, Anderson probably had a little bit less charisma, but he had the steadiness. He would you know, totally sort of, جس کو کہتے ہیں نا گلا ہی بیٹسمین کا گھونٹ دینا, اتنا ڈرائی کر دینا رنس کو, اس کو بالکل ہی شیکلز میں ڈال دینا, جیل ہی لے جانا کہ وہ پھر مطلب فرسٹریٹ ہو کے وکٹیں نکالنا. سو ہی از اے جینیس. He knew how to set up the batsman. So did Broad. براڈ نے کئی دفعہ اس کی بات کی ہے کہ میں نے کس طرح بیٹسمین کو سیٹ اپ کیا, لیکن اینڈرسن تو ہر وقت ہی سیٹ اپ کرتا تھا, مطلب اندر 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 باہر 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 اندر, یو نو. تو بیٹسمین کا بلہ آٹومیٹکلی, اگر وہ آؤٹ سوئنگ کرا رہا ہے 2 اوور, تو وہ آٹومیٹکلی آؤٹ سوئنگ کے بلہ جا رہا ہے, پھر ایک ان سوئنگ, تو اس کا بلہ باہر نکل گیا, وہ LBW یا بولڈ ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں تو you know only geniuses could do, and there's not one genius, there's so many in the world bowlers. لیکن
ہم اینڈرسن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اسے 20-21 سال کرکٹ کھیلی, 704 وکٹیں لی, کوئی نہیں لے سکا نہ کوئی لے گا لگتا ہے. اور آج جو آرتھرٹن نے وہ جو پیس پڑھا ہے اس پہ, وہ کیا میں کہتی ہوں, آرتھرٹن بھی ایک جینیس ہے, چاہے وہ ایز اے بیٹسمین جینیس تھا یا نہیں, ایز اے کپتان تھا یا نہیں, ایز اے براڈ کاسٹر وہ جینیس ہے, اور ناصر حسین بھی. لیکن جو پیس پڑا ہے, مطلب میں اتنی دفعہ آج مجھے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, کوئی 6 دفعہ ڈیورنگ دا ڈے. ایموشنل ڈے تھا میرے لیے. میں نے ایک ٹرم بھی کوائن کی تھی کہ اینڈرسن لینتھ پی ٹی وی پہ بڑا یاد کرتے ہیں احمد اور یہ علی مہدی وغیرہ, ان کو سب کو پتہ ہے. تو یہ جو اتنا بگ فیوریٹ میرا تھا, تو اب مشکل ہے, بڑا لمبی تقریر ہوگی یار. آپ نے جیسے کہا کہ تقریر تو کافی لمبی تھی, لیکن اینڈرسن کا کریئر بھی لمبا تھا, تو تقریر بھی بنتی ہی ہے کہ لمبی ہو. تقریر تو چھوٹی نہیں کی جا سکتی اینڈرسن. بٹ ابھی آپ جینیس کی بات کر رہی تھی, اور ابھی ہم نے ورلڈ کپ میں دیکھا, اور ہم اینڈ میں ہمارے انڈین فین سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم نے ان کو کنگریچولیٹ نہیں کیا ورلڈ کپ کے لیے, تو ہم ان کو بالکل کرتے ہیں. بٹ جینیس کی بات پہ I just want to talk about something which is very, I found it a bit sad as someone who's a younger fan, but loved watching test cricket and all. In fact, مجھے نوکری وغیرہ کے بعد ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھائی 5 دن ٹیسٹ میچ دیکھنے کے ٹائم ہی مشکل سے ملتا ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے when you're younger you can just sit down and watch test cricket for 5 days. اور یار تم میں تو بڑے جراثیم ہے, میں صحیح بات کر رہی ہوں, یہ بڑی زبردست کامنٹری بھی کرتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں بھائی کامنٹری ٹریک اپ کرو ایز اے کیریئر. لیکن آج دوپہر کی بات ہے کہ یہ اس نے مجھے ایک سچویشن پہ کہا کہ اسکائی پہ لوگ کیسے کامنٹری کریں گے اس سچویشن پہ, اور انڈین جو چینلز ہوتے ہیں اس پہ ہندی کامنٹری کیسے ہوگی. تو یہ نہیں کہ مطلب تم یو ہیو, آئی مین یو آر مائی سن, دین یور گرینڈ فادر آلسو لوز کرکٹ. کرکٹ ہمارا ویسے بھی انڈیا پاکستان میں بہت ریلیجس, ہمارا ہم فرور سے دیکھتے ہیں, لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر بنا دیتے ہیں. لیکن پہلے اس سے شروع کریں گے کہ بھائی آپ لوگوں کو بہت ہماری شبھ کامنائیں ہیں اور بہت مبارکباد ہے آپ لوگوں کو. بڑا مزہ آیا ہمیں روہت شرما کی سیلف لیس اننگز دیکھ دیکھ کے, بمراہ کی جینیس دیکھ دیکھ کے, ہاردک پانڈیا نے جس طرح کی بولنگ کی, یہ ہاتھ میرا جڑا ہوا ہی ہے. اور اس میں ہرگز یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بالکل چیپ بات کرے کہ میں جی کوئی بڑی انڈین فالوئنگ کرنے کے لیے کر رہی ہوں. ہرگز نہیں. انڈیا میں جو مجھے فالو کرے, پسند کرے, ان کا بھی میں نمسکار ہے میری طرف سے ان کو بھی, اور بہت شکریہ ان کا بھی, دھنیہ واد ان کو بھی. لیکن یار میں کرکٹ کی بات کر رہی ہوں اس وقت. تو آپ نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی انڈین ٹیم, روہت شرما اینڈ وراٹ کوہلی اینڈ ہاردک پانڈیا اینڈ بمراہ اینڈ کلدیپ یادو اینڈ پنٹ ایٹ ٹائمز, اور اکشر پٹیل, جس طرح اس نے آ کے کروشل موقعوں پہ وہ 25-30 رن بنائے اور ایک 50-60 رن کی پارٹنرشپ لگائی, اور ایک ڈھکنا لگا دیا نا, جس کو کہتے ہیں نا ڈھکنا لگا دیا وکٹوں پہ گرنے پہ, وہ زبردست جی. کنگریچولیشنز. India I think deserved this World Cup less so maybe because of their pure performance in this World Cup, because they were on the ropes in the final and they did, but I think this is more of a reward for the consistency of the team that's been built over this last decade. We talk about India not winning a trophy for a decade, but that glosses over the fact that they've been competing at the top of every ranking, at the top of every tournament almost, at the top of every test championship. Consistency, right? And I think the Dravid Rohit Sharma combination and how consistent that's been, and two supreme cricketing brains and all, I think it was more of a reward not just for this tournament but for their consistency, right? In sports there's a big thing of constantly getting yourself in the right situations. They're like eventually you'll convert if you put yourself in the right positions, right? And they ultimately did that by taking the game deep with South Africa, who do tend to choke in those situations, and they got their reward for it in that sense. And I think that's a massive achievement for all of those players. There is a question here, and after that I want to go back to the test cricket thing as well, because there is a thought that came to my mind when we were talking about genius and all. But before that, one question on the final itself. Was it India's brilliance or South Africa choking just in the final? دیکھو یار سچ بولنا چاہیے, ساؤتھ افریقہ, اٹ واز ساؤتھ افریقاز میچ ٹو لوز آفٹر دیٹ اننگز دیٹ کلاسن پلیڈ.
رن اپ بال آ گیا, آپ کے پاس 6 وکٹیں پڑی ہوئی ہیں, یہ تو بالکل چوکنگ تھی. اور میں نے کئی دفعہ تم سے یہ کہا ہے, بچے یہ بات پسند بھی نہیں کرتے کہ جب ماں باپ اتنے کوئی آؤٹ ریجسلی بات کرتے کہ ونس اے چوکر آلویز اے چوکر, اینڈ یو سیڈ کہ نہیں موم یو نو دے آر امپروونگ یہ وہ, لیکن یار ونس اے چوکر آلویز اے چوکر. تو یہ انڈیا کی بریلینس بالکل ہے. ہم تو اتنا لمبی بات کر چکے ہیں, سلوٹ کر چکے ہیں, کنسسٹنسی پہ بات کر چکے ہیں یار. ان کا تھنک ٹینک آپ دیکھو پچھلے 7-8 سال میں, لکشمن ڈراوڈ, کیا نام ہے, گنگولی, اس طرح کا ان کا تھنک ٹینک رہا ہے. اگر میں کوئی مس کری ہوں, سنجے بانگر, یو نو آل دیز گائز ہو آئی ہیو ٹریمینڈس ریسپیکٹ فار. اور ہمارا اگر آپ 1 منٹ ہم کر لیں بات, ویسے تو الٹی ہی آتی ہے بالکل. پیوک کرنے کا جو ایک ایموجی ہوتی ہے گرین والا, وہ ہے اس وقت. مطلب میں لگی بدی بات کروں گی نہیں, اور اس طرح کی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے تو آپ دیکھیں جی ادھر ادھر سے منسٹر بھی وہی ہوگا, جوتے پہن کے بڑے بوٹس, وہ پانیوں میں بھی وہی چلا جائے گا, چیف سلیکٹر بھی وہی ہو جائے گا, بیٹنگ کوچ بھی ادھر سے آ جائے گا, سینئر مینیجر بھی بن جائے گا. اور مطلب کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہی نہیں ہمارے تھنک ٹینک میں. اور جو ہمارے چیئرمین بھی لگتے ہیں وہ بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں, اور ان میں سے جو بہتر کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کو ہٹا کے کوئی پتہ نہیں کہاں کا کوئی انسان آ جاتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. جیسے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات کروں گی اور پھر آئی آنسر یا کوشچن. اب یہ بات آئی گئی, جیسے انڈیا کے نام آتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے, اور وہ نیچرل ہے, ہم رک ہی نہیں سکتے. تو مطلب یہ جو ابھی محسن نقوی صاحب آئے ہیں, انہوں نے آتے ہی 4 میچ ہوئے تھے بیچارے شاہین کو, اس کو کپتانی سے ہٹا کے ایک فیلڈ کپتان جس نے ٹیسٹ سیریز پورا سیزن ہارا رمیز راجہ کے دور میں, آسٹریلیا, انگلینڈ ان کے ساتھ, پھر کہیں بھی ہمیں کوئی ٹرافی نہیں جتائی, 4 سال ملے. زمبابوے جو اس کو خطاب ملا کوئی غلط نہیں ملا, کیونکہ مجھے کوئی میچ وننگ اننگز یاد ہی نہیں ہے. آج نوشروان نے مجھے ایک سٹیٹ بتایا کہ جو ٹاپ 10 بیٹسمین تھے T20 کے جو ٹاپ 10 بیٹسمین ہیں, ان کی 6 ہٹنگ کی ڈلیوریز. How many deliveries? Deliveries faced per 6 hit. Deliveries faced per 6, یعنی کہ بابر اعظم 44 ڈلیوریز لیتے ہیں ایک چھکا مارنے میں, جو کہ سب سے لوسٹ ہے ٹاپ 10 میں ورلڈ میں اس وقت. اور اس سے ہمارا رضوان ہے, وہ 28 ڈلیوریز لیتے ہیں 27 کے اراؤنڈ میرے خیال میں. رضوان was also the second worst in the list, so everyone else is like 25 or below basically. آپ لوگ جب میں کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہے بنا بابر اعظم کپتانی کے لیے اور T20 کے لیے, تو اب میں اسٹارٹ سے بھی پروف کر رہی ہوں. بھائی مظہر اشر, تم بھی اگر سن رہے ہو بات تو پلیز یو نو, مظہر نے بھی بہت دفعہ اس طرح کی اسٹیٹس دی ہیں اور کیا, وہ کھل کے نہیں اتنا کہتا, لیکن شاید کیونکہ اس نے ظاہر ہے یو نو ہی ہیز جو بھی ہے تو, لیکن میں تو کھل کے ہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہ نہیں ہے. کوئی کسی اسلامی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ ضروری ہے بابر اعظم کی کپتانی یا اس کو کھلانا T20 میں. بھائی کھیلے نا ٹیسٹ اور کھیلے ون ڈے. تو اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ شاہین کے ساتھ جب یہ ہوا تو یار وہ انسان ہے, اس نے اتنا سپورٹ کیا ہمیشہ بابر اعظم کو ایز اے کیپٹن کہ ایک پچھلے سال وہ سوچنا بھی منع ہے, جس میں مجھے تو غصہ ہی چڑھا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن اتنا زیادہ اس نے بیک کیا بابر اعظم کو ایز اے کیپٹن کہ اس نے کہا سوچنا بھی منع ہے کہ اس کو ہٹاؤ. لیکن جب وہ کپتان بنا شاہین, تو انہوں نے بیک ڈور چینل سے لسٹ آف پاور دکھا کے بابر اعظم نے خود کپتان بن گئے. تو اب وہ انسان کیسا فیل کر رہا ہوگا اندر سے, خود ہی سوچیں. تو آپ اس کو اسکیپ گوٹ بھی بنا رہے ہیں. تو مطلب اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. اس لیے میں کہہ رہی تھی وہ جو گرین والی ایموجی الٹی والی ہے, مجھے تو وہی آتی ہے ہماری کرکٹ کی بات کرتے ہوئے. چلو انہوں تم کیا بات کر رہے تھے, کسی اور ملک کی کرکٹ کی کچھ کر رہے تھے؟ میں تو I mean I can sense the frustration, and the frustration obviously as Pakistan fans, the frustration زیادہ ہوتی ہے جب انڈیا ورلڈ کپ جیتتا ہے, بیکاز جس طرح کہہ رہی ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے, وائس ورسا آف کورس وائس ورسا. انڈیا کو بھی زیادہ درد ہوتا ہے ٹورنامنٹ نہ جیتنے کا, اگر پاکستان وہ ٹورنامنٹ جیتے, کوئی نیوٹرل اور ٹیم جیتے. 2017 میں ہوا تھا لاسٹ ٹائم, ہمیں تو بار بار ہوتا ہے. تو لیکن انڈیا کو بھی 10 سال ہوئے ٹورنامنٹ جیتے ہوئے. بٹ یس the difference is the structure. India for 10-12 years has seemed like winning a title almost every tournament, at least in terms of their team. Pakistan, you don't, it's still the story of you don't know which Pakistan will turn up, or maybe Kudrat ka nizam will get you to the final. Netherlands will beat South Africa by some miracle. اور موقع ملے ہمیں بھی 2 دفعہ ورلڈ کپ میں بھی, ایشیا کپ میں بھی, لیکن بری کپتانی کی وجہ سے ہم نے ضائع کیے.
But we've talked about things about anti-genius with Pakistan. We talked about genius, but coming back to what we started the podcast with about like Anderson and this thing of that will there ever be another Anderson? When you look at like a Jasprit Bumrah, and this is how we kind of came to this point. And it's a burning question, which is why I'm sort of circling back to it. But do you think it's a fair progression of the game that someone like a Jasprit Bumrah with that kind of quality and all will most likely not even get a chance to get close to Anderson's 700 wickets just because of the amount of leagues, just because of the amount of T20, just because all of that takes a toll on players' bodies, they're getting injured more, they're not playing as much Test cricket, etc. Because quality to quality, if he was playing the same kind of matches and had that, he might have been right up there as well. But just the fact that question is unlikely to ever come up, do you think that's a natural progression of the game, or do you think it's a sad state of affairs and something needs to be done about it? Excellent question, and completely sad state of affairs. कि इतनी quality है बुमराह में भी, मतलब he is now considered to be a genius of the game. And the genius is not कि वो T20 और वन डे में genius है और टेस्ट में नहीं है, नहीं, वो टेस्ट में भी genius है आजकल. जो उसकी मतलब जिस तरह की उसकी पेस है, जिस तरह की उसके पास शॉर्ट बॉल है, जिस तरह वो आगे भी बॉल कर सकता है, यॉर्कर्स हैं, और बैट्समैन को सेटअप करके स्लोअर बॉल यूज़ कर सकता है. स्लोअर बॉल से जिस तरह उसने मैचेस जीते हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी और बहुत सी अपोजिशंस के अगेंस्ट उसने जो मौके पे स्लोअर बॉल्स किए हैं, जिस तरह शॉर्ट बॉल से भी विकेट ले, मतलब कौन सी चीज़ है जो उसके पास नहीं है, स्विंग भी है. तो ये नौशरान की बात सही है कि अब टेस्ट क्रिकेट क्योंकि इतनी ज़्यादा लीग्स बढ़ गई हैं तो वो और इंडिया के प्लेयर्स तो फिर भी खैर वो IPL ही खेलते हैं तो वो फिर भी फ्रेश रहते हैं मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट के लिए. लेकिन ये लीग्स और टेस्ट क्रिकेट का बैलेंस ज़रूर होना चाहिए. और मेरे ख्याल में ऐसा ऐसा मेरा ये ख्याल है कि ये शायद इस तरफ जा रही है बात कि टेस्ट की एक अलग टीम हर मुल्क की बन जाएगी और T20 और वनडे की एक अलग बन जाएगी, ताकि वो टेस्ट के प्लेयर्स फिट भी रहें, फ्रेश भी रहें. और अगर आपने 6 महीने 7-8 महीने ये T20 खेलना है तो आप इतने दिन आप टेस्ट भी खेल सकेंगे. अगर टीम अलग होगी, 2 सेपरेट टीम्स होंगी और दोनों को दे बी पेड वेल, यानी कि जो लड़के आप उनको कह रहे हैं कि आप T20 ना खेलें, आप टेस्ट ही खेलें, तो इफ़ दे आर गिवन इनफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कि वो ना खेलें खुशी से, तो फिर साइड बाय साइड एक ही वक्त में वनडे भी ये T20 भी हो सकता है और टेस्ट मैच सीरीज़ भी हो रही थी, और जो इसका मर्जी जो दिल चाहे वो देखे. मुझे मेरा अगर दिल चाह रहा है तो मैं, अगर आप इसी वक्त एक टेस्ट भी आ रहा है और एक और आता होता भी ऐसे कई दफ़ा, और T20 भी आ रहा है, तो मैंने अगर टेस्ट देखना है मैं टेस्ट देखूँ, उसने अगर T20 देखना है वो देखे, या रिवर्स कर लें आप सिचुएशन. सो यू नो आई थिंक इट्स द कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मेरा नहीं ख्याल है कि वो 700 विकेट बुमराह इन स्पाइट ऑफ हिज जीनियस 700 विकेटें लेगा, क्योंकि वो बर्न आउट हो जाएगा. एक्शन भी ऐसा है कि इंजरी होगी. अभी भी 1 साल 1.25 साल के बाद उसको तकरीबन वी होप कि इंजरी ना हो, यू नो, एंड ही कैन टेक, मुझे लगता है 350-400 विकेटों तक वो जाएगा ज़रूर. लेकिन आई थिंक दैट कुड बी द मैक्सिमम एंड दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट. Yeah, I agree, because I think that it's unfortunate because ek to it kind of, not that this is a question that's essentially that us tarah se important, but it does is tarah affect things ke it becomes very hard to compare stats of players. How do you compare the stats of someone who had like 700 wickets like Anderson and finished compared to a Bumrah's 400, right? It just kind of creates an artificial wall pre and post certain eras in a sport, right? Which just kind of make it a bit tricky. And also you know, we were just talking about this just casually earlier today, that apart from the big 3, the rest of the 7-8 test playing nations are struggling to now balance their players and their test squads. We saw South Africa send almost borderline random bunch of players to New Zealand for a 2-test series, and that's which should have been such a great series with the full strength South Africa squad, you know, but it wasn't. Kane Williamson's refused a central contract now. Lockie Ferguson, I believe Bolt did it as well. So New Zealand, which is like a developed nation in the cricketing world in that sense, and also generally they're also having this problem. Pakistan
doesn't for now have this problem, but Pakistan has so many other problems that it kind of compensates. But only Australia. Pakistan तो यार चूटियों भरा कबाब है, वो कबाब ना खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं उसका क्या. So India, Australia and England, the big three, are the only three boards which have, at least for now, come up with the system. England with their multi-year central contracts. यार पाकिस्तान के लिए तो बड़ा सिंपल है ना. ये जो बोर्ड में ना निकम्मे बैठे हुए हैं, इतने ज़्यादा निकम्मों की बारात है, मतलब एक पूरी 200 लोगों की बारात जा रही होती है, निकम्मों से भरा है हमारा बोर्ड, एक से एक निकम्मा. तो एक काम करें ना, उनको जो पैसे मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डालें, उनके सख्त क्लॉज लगाएं कि यार तुम 20-25 लोगों ने सिर्फ टेस्ट खेलना है, तुम्हें क्योंकि हम इजाज़त नहीं दे रहे T20 लीग्स खेलने की, तो हम तुम्हें साल के एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए दे रहे हैं या 70 लाख रुपए दे रहे हैं जो तुम उधर कमा रहे हैं, अगर 3 लीगें खेलो या 2 लीगें खेलो. और वो इजीली हो सकता है. लेकिन वो भाई कहाँ जाएगी बेईमानी, करप्शन, और वहाँ बैठ के शीशे वाले दफ्तरों से मैच देखना और वो सारा, और मतलब कहाँ जाएगा वो. करप्शन ख़त्म होगी ना तो सब कुछ हो सकता है, चाहे वो चेयरमैन हो या उसके नीचे हो या वो ओवर स्टाफिंग हो या जो भी हो, तो वो हो सकता है. पाकिस्तान मैनेज कर सकता है. लेकिन देखो सिर्फ एक अच्छे आदमी की ज़रूरत है जो ये क्रिकेट के मामला समझे, जो समझे टेस्ट क्रिकेट होता है. एक कैसा बंदा है जी, वो जर्नलिस्ट भी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उसका एक चैनल भी वो चलाता है, तो उसी को क्रिकेट का चलाने दे तो कि यार बाकी लोग मर गए क्या पाकिस्तान में, शहीद हो गए क्या, सब के सब मर गए क्या. तो मतलब है किसी ऐसे बंदे को देना जो भाई जिसने खाली क्रिकेट चलाए और क्रिकेट का बैकग्राउंड हो, समझ सके ये मामला जो मैं कह रही हूँ, ये समझ सके. यार दिल में तो हमारे दर्द होता है ना फिर ऐसी बात से, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते दर्द तो होगा. डू यू थिंक, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की तो जिस तरह आपने बात की, ये तो है ही प्रॉब्लम. यार किसी और चीज की बात करते हैं, मैं तो आप चलो मैं तो कुछ नहीं है. मैं पाकिस्तान का प्रेफरेंस नहीं लेता इस तरह. लेकिन coming back to the test cricket question, I do agree with your solution कि players ही अलग हो जाएं. लेकिन फिर देखें, there's a counter solution which people say कि one day cricket is now this weird awkward thing between tests and T20s and the calendar is becoming so cramped कि one day cricket को अगर हम निकाल दें, खाली वर्ल्ड कप टाइप एक नॉवेल्टी चीज़ रख दें और साल में सिर्फ T20 टेस्ट हों, that will create some degree of breathing room to have more tests. Because the only issue I can think of is if you separate the tests and the T20 one-day teams, is that there might be a lack of star power on the test circuit in that sense, because it would be a tough decision for a player to give away the riches of T20 cricket, no matter how much. तो riches को मैच करे ना यार. नहीं, riches को लेकिन उतना मैच करना तो impossible है. Hundreds and thousands of dollars worth की. कोई BCCI है वो मैच कर सकता है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड मैच कर सकता है, इंग्लिश बोर्ड तो आज देखो तो पूरी लीग्स हो रही है दुनिया में, वो पूरे खेल रहे थे. उन्होंने मैच किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंसेंटिवाइज किया होगा जो उनके पूरी टीम खेल रही थी. अब मैच किसको करना है? साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज को. जिस तरह की ये शर्मनाक वेस्ट इंडीज टीम खेल रही थी, मतलब है इस लिहाज से तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी कि कोई बंदा ही नहीं था बैटिंग में तो ब्रैथवेट के अलावा. वो तो इतनी कौन नाम थे, मैंने तो कभी सुने भी नहीं वो, मतलब इस तरह के नाम थे. अब पता लग जाएगा ज़ाहिर है, उनका एक टेस्ट देख लिया तो, और सारे के सारे वो शेओप और चेज और ये और वो जितने भी थे वो लीग खेल रहे हैं. तो ये जो बोर्ड्स मैंने बताए अभी, इनको मैच करने की ज़रूरत है, इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है. और इसमें से बहुत से बोर्ड करप्ट हैं, माइंड यू. तो करप्शन कम करें भाई, प्लेयरों को पैसे दें और उनको संभालें भाई. आई थिंक अनदर वे to solve this problem could be कि आप एक ऐसा मॉडल करें, which is kind of what ECB has done, but slight variation. ECB has introduced multi-year central contracts to give their players job security. Because ultimately job security is a big thing. Your income, sportsmen, they earn a lot of money, but they also have a much shorter career in terms of direct playing time. If they start at 23, 24, they have a 10, 12-year career compared to other professionals who can go up to 30, 40 years till their 60s and all in that sense. So I think what could be done is that there could be some kind of like a model put in place where the players who opt for the test circuit get 3, 4, even 5-year central contracts, whereas the one-day T20 players get just 1 year. So that way you basically have two choices. You can either opt for the secure
route of guaranteed money and play test It's an cricket. excellent idea. Or you could take the more adventurous, risky route of going down the one-day T20 where you get the leagues. You could, in theory, make a lot more money, but your performance always has to be up because it's just a one-year thing. And I think this can only work with some degree of centralization, at least in the lengths of contracts, because the boards need to all sit down together and realize that if they just let this, I won't even say financial imbalance, because it's fine if a board is richer or whatever to pay more, and with the currency, I don't think you can equate that part. But a standardized length and format of contracts needs to, I think, be put into place, or some kind of centralized solution, because otherwise you'll just have a lopsided thing where India, Australia, England could reject this and say, no, we know how to get our players to play 3 formats, you guys figure it out, and suddenly you just have 3 strong test teams. Because New Zealand is now also following a dangerous trend. They didn't have this issue of players rejecting central contracts before, and as much as players say that no, we're still available for New Zealand and all, but you don't reject a central contract without having something at the back of your mind that and it starts as a slippery slope. It'll start as saying no to a West Indies test series, it'll start as saying no to a Bangladesh test series, and then the boundary gets pushed further and further. Then you will ask yourself, श्रीलंका में भी वो राजापक्षा वाली जो साइड एक दफ़ा आई थी, उसमें कुछ प्लेयरों ने तो शुरू में जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रहा था तो किसी ने तो सिक्योरिटी वजह की थी, कुछ इसी तरह के रीजंस थे, लेकिन हुआ क्या, वहाँ से वो प्लेयर्स डेवलप हो गए, आज भी वो खेल रहे हैं. सो यू नो स्लिपरी स्लोप तो बिल्कुल है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बट अगर आप प्लेयर्स से बात करें तो ज़्यादातर प्लेयर जो जेन 1 डे भी खेल रहे हैं वो कहता है कि यार टेस्ट क्रिकेट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मतलब ये T20 तो सिंगल 1 डायमेंशनल चीज़ है ना, 4 ओवर की है, मारा आके और ख़त्म हो गया जी. आप टेस्ट क्रिकेट में तो यार आप 4 स्पेल्स कर सकते हैं एज अ बॉलर, 6-8 ओवर के 2 स्पेल बुरे गए तो अगले 2 में आपने 5 विकेटें कर ली. एज अ बैट्समैन आपको 2 चांसेस मिलते हैं, 2 इनिंग्स हैं आपके पास, आपने 150 की लीड 200 की कंसीड कर ली तो अगले इनिंग्स में आपने आके 460-450 बना लिए, आखिरी इनिंग्स में आपने दूसरे को 180-90 पे आउट कर लिया. तो इतने डायमेंशन है इसके और इतना कुछ उसमें है, सेशन बाय सेशन है, आपकी स्लिप कैचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी मतलब 1000 चीज़ें, प्लानिंग, फील्ड प्लेसिंग, आप किस एरिया में खेल रहे हैं, वी में खेल रहे हैं या आप अक्रॉस खेल रहे हैं, किस बॉलर को कैसे खेलना है, उसका स्पेल कैसे गुजारना है, सी ऑफ कैसे करना है, ये 1000 मतलब मैं एंडलेस बात कर सकती हूँ और तुम भी आई एम श्योर इसके ऊपर. तो इसकी जो ये तो चेस गेम की तरह है ना, टेस्ट क्रिकेट इज लाइक अ गेम ऑफ चेस, एंड ये जो है T20 ये तो डार्ट्स है, आप एक जगह फेंकते रहे, बस गोले में आपका लग गया तो आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे. और टेस्ट क्रिकेट तो चेस है. अब दोनों की क्लास में भी बड़ा फ़र्क है और दोनों की स्किल सेट्स में भी बड़ा फ़र्क है. आपने बस ठीक है फेंक रहे हैं, उस स्किल सेट चाहिए डार्ट्स में भी उतना ही चाहिए T20 में भी. और जो चेस का स्किल सेट है वो आपका माइंड, बॉडी, हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है. सो ऑफ कोर्स यू नो एवरी गुड प्लेयर worth his grain of salt would want to play test cricket, you know, and that is why it is a good idea to incentivize it, because तुम्हारी पिछली बात पे मैं जाऊंगी कि क्रिकेटर का करियर तो 10, 12, 14 साल का ही होता है. तो हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि अगर वो पैसों के पीछे जा रहा है कि उसे पता है रिटायर हो जाना है उसके बाद, ठीक है, किसी को कमेंट्री मिल जाती है, किसी को कोचिंग मिल जाती है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता कुछ भी. तो वो अगर आप उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और इतने पैसे दे देंगे कि उसको कोई गम नहीं होगा 3 लीगें ना खेलने का, तो आप कर सकते हैं ऐसे. लेकिन उसके लिए फिर वही 1-2 चीज़ों की चाहिए. एक पढ़े लिखे लोग चाहिए, अकल चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए. तो ये चीज़ें होंगी और मुल्क के लिए एक मोहब्बत चाहिए. और वो मतलब अल्लाह जाने किसके दिल में है, किसके में नहीं है, बट वो दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे. तो वो फिर वो प्यूकिंग पे जा रहे हैं मसला. So I think today we've been talking about a lot of different things, but one thing which kind of got slightly eclipsed in the whole narrative, ek to Gus Atkinson bowled really well in the 12 wickets. I think it was very encouraging for England to see a bowler stepping up just in the test that they needed it in terms of their team morale. But okay, they have won.
Now they need someone else to step up next time around in the next test, you know, to fill that broad. ہے پورٹس وغیرہ لڑکے ہیں, رابنسن بھی ہے, I don't know what Tongue went, but he was looked very impressive in that one یہ test. مینٹورنگ کرے گا اینڈرسن, تو یہ سارے لڑکے ہونے چاہیے. بیک گراؤنڈ میں تو ہو کر کھیل نہیں رہے. ووڈ ہے, Wood, yeah, if he stays fit. بھائی what's his name? Archer. Archer. Well, Archer, if he can stay fit for Test cricket. But speaking about fitness and all, Ben Stokes, 200 Test wickets. I think he was really trying to get himself fit to get back to bowling. He was bowling long spells. I feel like he enjoys it more. Because I just don't see otherwise. He could have just played as a batsman as well, but he missed the World Cup, he missed the IPL to get himself fit. I think he really wants to at least get 2-3 years maybe out of himself as a pure all-rounder for England, rather than just shifting to a just like a batsman right now. نہیں میں تو بڑا I have great respect for what he's done, you know, missing the IPL, missing loads and bags of money, and getting himself fit for Test cricket. Ashes ہے اگلے سال, بیچ میں بھی ابھی سارا ٹیسٹ کرکٹ آ رہا ہے ان کا. اینڈ لائک یو سیڈ وی ہیونگ دس ریئلی نائس ڈسکشن ان دی آفٹر نون وین یو سیئنگ کہ ایک آل راؤنڈرز ہوتے ہیں جو بیٹنگ انجوائے کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو بولنگ انجوائے کرتے ہیں, اور بڑا باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ اسٹوکس بولنگ انجوائے کرتا ہے. کیونکہ کل بھی یہ تقریباً جیتا ہوا میچ تھا, کل بھی 10 اوور کی اسپیل کی, 8 یا 10 اوور کی لمبی اسپیل تھی, اینڈ ہی از ریئلی انجوائنگ اٹ. ایزیلی ہی کوڈ ہیو بولڈ 4-5 اوورز اینڈ دین یو نو, لیکن اس نے لمبی اسپیل بول کی. اینڈ جنرلی بھی اس کا یہ ہے کہ اسٹوکس اگر آتا ہے تو پھنسا ہوا میچ ہوتا ہے تو یا تو وہ پہلے اوور میں ہی بریک کر لیتا ہے پارٹنرشپ لے کے, یا پھر 5ویں 6ٹھے اوور میں وہ اپنے بریک کرتا ہے. 5-6 اوور وہ سیٹ اپ ہی کرتا رہتا ہے, اور اس کے بعد ایک ایسی شارٹ بال ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ایسی شارٹ بال آتی ہے کہ وہ بس ان پلیبل ہوتی ہے, اور وہ پارٹنرشپ اس کا کام ہوتا ہے وہ کبھی کبھی 6-7 اوور کی اسپیل میں بریک کرتا ہے. تو ہی وانٹس ٹو بال دیز لانگر اسپیلز, اینڈ لائک یو آر سیئنگ ویری کریکٹلی کہ وہ لمبی اسپیلز انجوائے کرتا ہے, بولنگ انجوائے کرتا ہے. سو آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی فار ہز 200 وکٹس, ویل ڈیزروڈ. ہی از بیٹڈ ویل, ہی از بین اے سپر مین for England as a captain, as a talisman, as a key performer in key matches. Who can forget that World Cup final, the Headingley match and so many others. اب یہی تو بات ہے نا کہ دیکھو میں نے بیٹھے بیٹھے 2 پرفارمنسز بتا دی ٹاپ آف مائی ہیڈ. اگر 5 منٹ سوچوں 4 اور بتا دوں. اسی طرح کا بابر اعظم کی مجھ سے کوئی پوچھے جو مجال ہے جو مجھے کوئی اس کی میچ وننگ پرفارمنس یاد آ جائے, جس کو لوگ میچ وننگ کہتے ہیں. بائی دا وے لیٹ می کلیئرفائی, وہ بھی سیٹ اپ کی ہوتے بالرز نے, یا عامر نے, یا وہ شاہین نے, جو مطلب اور کیا. تو یہ ڈفرینس ہے نا کوالٹی کا. بالکل بالکل. اینڈ Babar's quality as a batsman in Test cricket might even be his best format as well. And there's someone, it was a while ago, so I don't remember, but someone did a projection which said that he'll only end up on 7,000 or 8,000 runs just because of how many Tests Pakistan plays, presuming he stays at an average of 60 or something. And putting aside his white ball captaincy and all, that is a travesty that a player like Babar, if he plays till 36-37 will only get 7,000-8,000 runs at an average of 60 in Test cricket, just because of how little Test cricket his nation is playing. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ امپروومنٹ کے لیے کرنا ہی پڑے گا. پلیئرز لائک شاداب will have to play domestic cricket to pitch the ball at the right. اب یار میں نے کل 4-5 اوور دیکھے, وہ موتی جو بولر ہے یار, مجھے تو مزہ آ گیا اس کو دیکھ کے. کیا وہ صحیح جگہ پہ بال پچ کرا تھا, سلٹل موومنٹس کے ساتھ, مطلب اندر بال کو لا کے اس نے رف سے بولڈ کیا اسٹوکس کو, اور بغیر رف کے اندر کے لیے کھیلا روٹ, اور بال تھوڑی سی اسٹریٹن ہو گئی اور وہ بولڈ ہو گئی. تو مطلب اس طرح کا ہمارا کہاں ہے اسپنرز یار. ہم تو لینڈ آف اسپنر ہے, لیکن کیونکہ ہم ٹیسٹ نہیں کھیلتے, ہمارے لڑکے پسند نہیں کرتے, شوق نہیں فرماتے ڈومیسٹک کھیلنے کا, 4 ڈے کرکٹ کھیلنے کا, تو اس لیے ہماری امپروومنٹ نہیں آتی ہمارے بولرز میں. تو یہ موتی ویسٹ انڈیز کا میں نے دیکھا, مجھے بڑا مزہ آیا. تو ہمارے اس طرح کی ہمیں ٹیسٹ کھیلیں گے, 4 ڈے کھیلیں گے, اور یہ جو 4 ڈے شاہین جیسے انگلینڈ کھیلتا رہتا ہے, لائنز والے جو ان کے لڑکے ہیں وہ سارے سال کھیلتے رہتے ہیں, ہمارے بھی جا کے کھیلیں بھائی, اور جا کے کھیلیں ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, نیوزی لینڈ میں. یہ ادھر ادھر کھیل کے بنگلہ دیش ادھر نہ, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بائی دا وے میں آپ کو یہی ابھی بتا سکتی ہوں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے.
پر ہم بات پتہ ہے ڈائگریشن بڑی ہو جاتی ہے. ہم تو پاکستان پہ لگتا ہے بہت غصہ ہے آپ کو اندر آج کل جو آپ کا محبت کرتا ہے جس نے 28 سال لگائے ہوئے پاکستان کی پروفیشنلی صرف ریڈیو اور کمنٹری کے لیے, ٹی وی کے لیے, انالیسس کے لیے, اس کو تو درد ہوگا. بالکل. ہم نے کوئی آج جا کے 2 سال پیسے پوسے کما کے چلے تو نہیں جانا, تو ہم تو 28 سال سے آئے اور مفت کام کرتے رہے زیادہ تر, پرو بونو. بالکل. تو یہ اور ہم میں اور یہ اٹھائی گیرو ٹائپ لوگوں میں بہت فرق ہے. جی 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 جی. اس سے پہلے کہ لینگویج اور خراب ہو جائے. ہاں. اب واپس آتے ہیں جو ہمارے آفٹرنون کی ڈسکشن تھی کہ ہم, اور اٹ ٹائز بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پلیئرز لائک بین اسٹوکس with 200 wickets, 6,000 runs with the bat, Bumrah, you know how many wickets he ends up with. ایک تو کمپیریزن کرنا بڑا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ پلیئرس کا, جیسے ہم کر رہے تھے کہ بین اسٹوکس ورسز جیک کیلس ورسز سوبرز ورسز عمران خان, ہیڈلی, کپل دیو, بوتھم, you know it becomes so tricky because like statistically دیکھیں تو جیک کیلس with 292 I believe test wickets, 13,000 runs should end the debate right there and then, but it doesn't feel that way, and his catches, but it doesn't feel like that, does it? You know, in that sense it doesn't, because you know Imran Khan, in spite of being injured for 2 years and not being able to bowl, still 360 wickets, he still had 360 wickets, he had around 5,000 runs with the bat, he would have had 7,500. Richard Hadley had about I think 450 wickets, but he had like 4,000 runs with the bat, so his average was a little less batting wise. Botham. So it's interesting that when with all-rounders, I think maybe more so than fast bowlers or batsmen, you just can't remove impact from the stats in terms of this debate of like the greatest, right? یہ دیکھو نا, ابھی جو ہم وہ بابر اعظم پہ چلے گئے اور وہ پاکستان پہ چلے گئے اور سب پہ, یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور میں یہ جو کہہ رہی تھی بات, یو نو کہ وہ 6-8 اوورس کا اسپیل اس لیے کرتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ پہلے اوور میں ہی بریک تھرو دے دیتا ہے, لیکن 80% وہ نہیں دیتا. وہ جب لمبا اسپیل کرتا ہے 7ویں اوور میں, اس طرح وہ ایک ایسی ان پلیبل ڈلیوری رہے گا, مستقل پریشر ڈال کے کہ وہ پارٹنرشپ بریک کر دے گا. تو اس لیے جو امپیکٹ کی تم بات کرتے نا, اور وہ جو پارٹنرشپ بریک ہوگی اس سے ایسا امپیکٹ آئے گا کہ اگر آپ نے نمبر 6 کی 80 رن کی 90 کی پارٹنرشپ لگی ہوئی, آپ وہ بریک کر لیتے ہیں, نیچے آپ ٹیل کو نکال دیتے ہیں, تو آپ نے وہ سیشن جیت لیا, یا آپ وہ ٹیسٹ میچ میں واپس آ گئے, یا مطلب وہ جو آپ کو ایک اریٹیبل پارٹنرشپ 70-80 رن کی لگ جاتی ہے 7-8 کے درمیان, وہ بریک کر لی, تو اس طرح کا اس کا امپیکٹ بہت ہے. اچھا پھر اسی طرح اس کے رنوں کی امپیکٹ ہے. وہ جیک لیچ کے ساتھ جو ہیڈنگلی والی اننگز تھی, وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ٹیسٹ میچ اب انگلینڈ جیت سکتا ہے, یا جہاں سے اس نے آ کے وہ ون ڈے ورلڈ کپ میں اننگز کھیلی اور جتائی. تو both with the bat and the ball, and with a fantastic catch that he took the other day. وہ کس کے خلاف لیا تھا اس نے اس دن؟ وہ کیچ تو تھا, ایک رن اپ تھا, کیچ تھا, وہ جو ٹمبل کر کے جو سٹوکس نے, ہاں that was against India. ہاں, تو جب اس طرح جڈیجا کو I think کیا تھا اس طرح کا کیچ وہ لے سکتا ہے, وہ تو کہیں بھی امپیکٹ ڈال سکتا ہے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, امپیکٹ از اے بگ تھنگ. اینڈ یہ سارے آل راؤنڈرز دے آر آل اپ دیر, عمران, ہیڈلی, بوتھم, کپل دیو, کیلس, سوبرز, سب ہیں, لیکن اور سب نے اپنے وقتوں میں امپیکٹ ڈالا ہے کہیں نہ کہیں. دیٹس وائی دیر سچ بگ نیمز. لیکن اگر ریسنٹ ٹائمس کی بات کریں تو اسٹوکس کا جو امپیکٹ ہے, ہی مور دین ہز اسٹیٹس, اٹ از ہز امپیکٹ وچ میٹر سو مچ, بیکاز ناٹ آلویز اسٹیٹس ڈونٹ میٹر آلویز. لیکن جیسے T20 ہے, وہاں اسٹیٹس میٹر کرتے ہیں. یہ اب میرے اوپر آ جائیں کہ تو آپ تو کہتے ہیں اسٹیٹس یہ وہ. جو ٹیسٹ میچ ہے نا, اس میں اسٹیٹس اتنے نہیں میٹر کرتے جتنا آپ کو امپیکٹ اسپیل, امپیکٹ اننگز, امپیکٹ کیچ, امپیکٹ رن آؤٹ. تو وہ اس میں تو وہ اس طرح بہترین ہے. اسی طرح جیسے کوہلی ہے, وہ آل راؤنڈر نہیں ہے, لیکن وہ امپیکٹ کیچ لے لے گا, امپیکٹ رن آؤٹ کر دے گا, کوئی فریکش کیچ لے لے گا. تو وہ اس طرح کے جو امپیکٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اور گیم کی ہیلتھ کے لیے. آئی تھنک ہیونگ a Ben Stokes or having a Hardik Pandya, or you know, having, maybe Australia doesn't have one person of that quality, but they have Green, they have Stoinis, they have different people right now. You know, in terms of the all-rounder aspect of things. تو وہ بھی کر سکتا ہے یار, وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے. وہ میکسویل کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس دن,
اس کے خلاف افغانستان کے ساتھ تو امپیکٹ تو ڈال دیا. نہیں وہ تو ہے, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی آل راؤنڈر سائڈ اسٹرکٹلی اسپیکنگ, ناٹ the fast bowlers. Cummins is a fast bowler, تو I think Cummins deserves 6 podcasts to his greatness. یار وہ جو روہت شرما کی فائنل میں وکٹ لے لی وہاں امپیکٹ ڈال دیا بالکل. بٹ as an all-rounder, by the way. The all-rounder, yeah. Maxwell's impact, you can still definitely bring it up as an all-rounder and all, you know. I think when teams have a strong all-rounder, Pandya, it's just, I think, like, for example, I think if Pandya was fit in India in that World Cup and he was playing that semi-final and final, I think India would have had 2 World Cups at this point, you know. At this point. I think it is Pandya's injury, because Pandya's injury forced India into a 5 bowler setup. He was their 6th option in that one day World Cup, which was giving them leeway for one bowler to not get targeted. But when they came down to a pure 5 against Australia, Australia found 1 or 2 matchups they could win, and then you didn't have a 6th guy in that sense because of Pandya's injury, right? But I just think that as much as that shoulder shrug hurt, as much as, you know, Pandya as a human being is very complicated to... Well done, Pandya. That was just too much. Teer tha wo to teer, matlab, uff. But... he's a complicated guy to be a fan or not a fan. Yeah, you know, he is in that sense. I'm a Rohit Sharma fan, so I can't be a Pandya fan. But wo shrug, that performance, even in the final, that over, that fantastic player, Pandya. So fantastic. The impact of these all-rounders, and I think, you know, this is something that a lot of teams are missing right now, and this is what differentiates the best versus the rest in that sense, to have those players. आजकल कहते हैं ना 3D cricketers की जो बात की जाती है. 3D cricketers कौन होते हैं? ऑलराउंडर्स होते हैं ना उस तरह से. बल्कि ग्लेन फिलिप्स टाइप इंसान तो 4D क्रिकेटर जो विकेट कीपिंग भी कर सकता है उस तरह से. सो यू नो you want people to do a lot of different things, and teams which are still hung up on having specialist batsmen and bowlers and all-rounders who are not delivering, like even for Pakistan, just to briefly come back to it, Shadab's dip as a bowler has really affected Pakistan as a team. When Shadab was at his peak of his bowling ability, that was in T20s at least, a stellar all-rounding option for you. اور یہ تو اتنا برا لگتا ہے کہنا کہ شاداب اتنا ینگ ہے ابھی, اور واز ایٹ ہز پیک, ایسے لگ رہا ہے جیسے 35 سال کے آدمی کی بات کر رہے ہوں. یار وہ تو 25-26 سال کا ہے, اور پیک کب کی ختم بھی ہو چکی ہے. بس وہ جو وہ یوراج والی وکٹ تھی نا چیمپئنز ٹرافی میں, وہی تو مجھے اس کی پیک نظر آتی ہے, اور اس کے آس پاس کے 2-3-4 مہینے. باقی PSL میں پیک ہوتی ہوگی, پاکستان کے لیے پیک نہیں ہے بالکل. بٹ ڈومیسٹک کھیلنے سے بائی دا وے شاداب آپ کی پیک آ سکتی واپس. تو ڈومیسٹک کا رول ہو گیا, ریڈ بال کا رول ہو گیا. دس ریئلی سورٹ آف ہیلپس, I think, these players improve and all. So I just think that the teams which don't have an all-rounder need to look at an all-rounder. I also, again, it's one of those days where you just can't help but think about Test cricket, because it's been such a Test cricket dominated day. This is an Anderson day. This is an Anderson day, and it is a Test cricket day. After a long time, we've had a Test cricket day after seeing so much white ball cricket, so much IPL, T20s. ہری پیلی نیلی لال کٹیں دیکھ کے آنکھیں کو خراب ہو گئی. غلطی سے بھی اب لنکن لیگ یا میجر لیگ کرکٹ آ جاتا ہے تو you want to turn the screen to Wimbledon or the Euros or anything, right? But do you see a path forward? This is how I think we should sort of conclude and wrap up today. Do you see a path forward for the Pandyas, the Bumrahs, as a batsman in Test cricket, Babar Azams and all, to get those stats and those careers that the legends of the past had to? Or do you think the new reality is just that we'll 5-7 years from now just have new metrics for what we should expect, where 300 wickets for a fast bowler would be equivalent to 600-700 in the Broad Anderson era? Do you think this is an end of an era for those kind of numbers and those kind of players, or do you still see a way to salvage it? No, I don't see an end for it. Because why, you know, آج بھی تم نے دیکھا انگلینڈ کی پوری ٹیم کھیل رہی تھی, اور 3 لیگیں چل رہی ہیں, اور آ رہی ہے مطلب اور بھی آ رہی ہیں لیگز, تو وہ کھیل رہی تھی پوری ان کی ٹیم. تو جب تک انگلینڈ یا انڈیا جیسے ملک ہیں
اور یار یہ پاکستان ٹو این ایکسٹینٹ کہ جو جن میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے سب بے قرار ہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں بھی زیادہ تر ہماری فل ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیلتی ہے. تو جہاں نہیں بھی ضرورت ہوتی بائی دا وے ادھر بھی زمبابوے کے اگینسٹ بھی فل کھیل لیتی ہے اور بنگلہ دیش کے لیے فل کھیل لیتی ہے. تو ہے تو جب تک کہ یہ بے قراری ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے, یہ ایک شوق ہے, ایک لگن ہے, ایک جنون ہے, پیشن ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے, تو نہیں کہیں جا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ. لیکن ہاں نمبرز ضرور کم ہوں گے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ بہت سی ملک تو بہت کھیل رہے ہیں. اور جیسے انگلینڈ سب سے زیادہ کھیلتا ہے میرے خیال میں, پھر آسٹریلیا, پھر انڈیا 17 سے 18 19 20 ٹیسٹ کھیلتے ہیں. ہم صرف 5 ٹیسٹ کھیلتے ہیں یا 7 ٹیسٹ کھیلتے ہیں, 7 اس سال 7 ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 12-13 کھیلیں اور کم سے کم 12-13 ٹیسٹ میچ کھیلیں. سری لنکا بھی کھیلے, ویسٹ انڈیز بھی کھیلے 13-14 ٹیسٹ میچ, اور ہم بھی کھیلیں. ایک لمٹ ہو, منیمم لمٹ 14 ٹیسٹ میچز کی ہو جائے, اور آپ میکسیمم 20-21 جو بھی کھیل رہے ہیں. تو اگر ایسا ہو جائے اور اتنا کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ساری چیزوں میں پہلے ڈسکس کی کہ الگ ٹیمیں کر لیں, انسینٹیوائز کر لیں, ایک 5 ایئر کانٹریکٹ دے دیں, یہ سب چیزیں کریں تو ہو سکتا ہے. اور جن ملکوں میں نہیں ہے تو یہ ممکن ایسا نہیں. لیکن ہاں اب 700 وکٹیں نہیں ہوں گی, 600 وکٹیں نہیں ہوں گی, کیونکہ بولرز برن آؤٹ ہو جائیں گے نا. اور وہ T20 میں برن آؤٹ تو ہوتا ہے. آپ کا جو بھی ہے مسئلہ, آپ جب اتنی لیگیں کھیلیں گے تو برن آؤٹ ہوگے, اور کوالٹی بھی کم ہوگی, آپ کا انجریز بھی زیادہ آئیں گی. ان کی تو دیکھیں نا, انہوں نے 10 سال سے کوئی وائٹ بال کرکٹ نہیں کھیلا تھا دونوں نے, اس لیے ہوگی اتنی وکٹیں. اگر ان کو بھی IPL اور یہ PSL اور یہ ساری ایلیں جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے تو ان کی 300-400 وکٹیں ہوتی. بالکل, یہ تو ایکسلنٹ ڈیسیجن ہے انگلش ECB کا. آئی ووڈ لائک ٹو سلوٹ ECB that they looked after these bowlers and made them so happy that they didn't want to actually play the white ball cricket. They're quite contented playing the test format. So yeah, absolutely, and I do think it is a solvable problem as well. It will take effort, and I do believe there needs to be a degree of synchronization, because if you just let it go board to board, then the discrepancy of financials between the boards will ultimately start ICC needs to sort of sit in and say that you cannot play less than 14 test matches. And also maybe come up with a centralized contract thing, that it's solutions. 5 years for tests in all the boards, 1 year for thing, or not 5 if 5 is too long, but 2-3 at least. I would say. اب جیسے پاکستان کی مثال ہے, شان مسعود ہے, بابر اعظم ہے, ابرار ہے, ان کو کھلا دیں صرف کیا بھی تم ہمیں پیسے دیں گے بہت زیادہ, یہ لیگوں سے جتنے مل رہے ہیں اس سے بس برابر کر دیں گے, تم نے نہیں کھیلنا کچھ اور سوائے ٹیسٹ میچ کے, ٹھیک ہے نا. امام ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو دیں اتنے پیسے کہ وہ نہ جائیں اور وہ خوش بھی رہیں اور کھیلیں بھی. Also, I think the one thing which will help Test cricket in the long run is that World Test Championship is still a new concept. I think as teams sort of move away from it, England Australia ki abhi debate bhi chal rahi thi as to how much do you prioritize the Test Championship over your general track record in series. But I think the more the tournament gets roots, and the more it develops its own legacy, similar to a one-day World Cup and now even a T20 World Cup, I think that will also retain the interest of players in that sense, and make sure that Test cricket doesn't just have a future but has a thriving future, has the future as the cornerstone of the game as it has been, and it should remain to be, because like you said, it's like chess. I'll disagree by calling the other formats darts, just because darts has its own Olympics and it has its own tournaments. But I would maybe call it Ludo. چلو chess and Ludo. Chess and Monopoly. میرا مطلب darts کو کوئی وہ میں مذاق کر رہا تھا. Darts کے بڑے فین ہیں آج کل, مائنڈ نہ کر جائیں darts سے analogy. But my point is though that we're hoping to see more red ball cricket. We're hoping to talk about more red ball cricket. And we're also hoping to see the Bumrahs, the Pandyas, the Babar Azams, and not just in the South Asian side, but even like the Conways, the Rachin Ravindras, these kind of players. We're hoping to see them have those test stats at the end of their career when they are part of the league of debates that they should be, rather than having to sort of really work through their greatness. دیکھو اس کے لیے تمہارے بہت سپر زبردست پوائنٹس ہیں, I fully agree with them. اس کے لیے ICC کو ایک
इंटेलिजेस्टिया की कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है. हर मुल्क से 1-2 लोग बुलाएं और कोई 15-17 लोगों की कह रहे संघकार है भाई आप जो कि इस तरह के लोग हैं, आप माइकल वॉन है या आप आर्थरटन है या नासिर हुसैन है, फिर इंडिया से आप बुला सकते हैं ये जो टेस्ट लक्ष्मण है या गंगोली है, इस तरह के पाकिस्तान से अल्लाह जाने, हाँ मिसबाह यूनुस खान, इनको बुला सकते हैं. आप इस तरह के लोगों को बुलाएं और इनके साथ एक कंसेंसस में 3-4 दिन में एक शेप निकाले ना कि ये टेस्ट मैच है, ये इसका इस तरह इसको करेंगे, इस तरह चलाएंगे. इट इज देखो टेस्ट मैच पिनिकल ऑफ द गेम है. उसको साइड लाइन करने से गेम को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उल्टी गेम जो है बर्बादी की तरफ जाएगी. तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, स्ट्रीमलाइन कर लें. एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं आईसीसी और कहें कि यार इससे कम टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, किस तरह खेलेंगे, किस तरह नहीं करेंगे. एक फ्रेमवर्क दे दें मुल्कों को कि यार इतने पैसे तुम लोग दोगे अपने प्लेयरों को तो फिर ये बात बनेगी, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई फ्रेमवर्क दे दें तो इस तरह हो सकता है. But there is no ending the show. There is no question in my mind, and I don't think so. There is a question in Noshirwan's mind also that Test cricket remains to be the pinnacle of the game. But things have to be streamlined because अब ये हुंडा T20 आ गया ना बीच में, तो अब इसको किस तरह हैंडल करें, उसको किसी तरह आराम से मतलब उसको करना है कि वो भी उसकी भी एग्जिस्टेंस रहे, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो अब ख़त्म नहीं हो सकती. एग्जिस्टेंस उसकी भी रहे, साथ साथ टेस्ट क्रिकेट भी चले, साथ साथ जो टूर्स हों उसमें पूरी टीमें जाएं, टेस्ट में मुल्कों की आधी इधर उधर भाग ना जाएं ताकि क्वालिटी बरकरार रहे. तो उसका फ्रेमवर्क बैलेंस रहे ना. हाँ, आईसीसी को बनाना है. देखिए बैलेंस रहे. यू डोंट वांट टू सी, just to wrap up and give my final opinion, the whole point of what we're discussing is just that there's balance. Test cricket aaj bhi ho raha tha, but it was against a horribly underbalanced West Indies side where their best players are playing the two leagues which are happening, and a super strong English side, and the same thing we just saw with New Zealand, South Africa as well. So Test cricket remains the pinnacle, but in order for that to remain the case, the ICC, like we've just been discussing, needs to take action so that the same, like the best quality of players available are playing for both sides, so the game isn't lopsided. Yeah. Absolutely. Yeah. So with this we come to the end of this podcast. I hope you enjoy it, and I hope, I mean, you know, आपको डिस्कशन में मज़ा आए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, रीशेयर करें, रीपोस्ट करें, और क्या होती है वो घंटी, यार सब्सक्राइब करें. हाँ, घंटी बजा दें ताकि हमें सब्सक्राइबर बढ़ें और हम इस तरह आपके लिए लाते रहें शोज, पॉडकास्ट, यू नो. एंड सॉरी अबाउट द ब्रेक, हम एक ईद पे चले गए थे पाकिस्तान, फिर काफ़ी दिन वहाँ रहे, फिर वापस आके यहाँ मसरूफियात होगी तो थोड़ा सा लंबा गैप आ गया. तो लेकिन अब every 10 days or so we'll do one inshallah. So I hope you enjoy this one, and with this we say bye bye to you from the rough patch and one of the greats of Test cricket himself. Yes. One of the first greats of Test cricket himself. Chalo ji, Noshirwan, well done. Thank you ji. And see you soon. See you. Take care of yourself. Keep watching Test cricket and keep ringing that bell. Bye.